اور اس کے برعکس سے عید کا دن کھانے کا دن ہے، عید کا دن پینے کا دن ہے، اور عید کا دن اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے چلے تھے اور مدینہ منورہ پہنچے تھے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ سال میں 2 دن خوشیاں مناتے، اور ان دنوں کے اندر ان کے لیے جو خوشیاں منانے کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، شراب پینا، ناچنا، گانا اور اس طرح کے شور و غل اور ہول ہپاڑے کے ساتھ وہ دن منائے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جو خوشیاں مناتے ہو اور خوشیوں کا جو طور طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو وہ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے سے ان کو اسی طرح خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم بھی اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے دوسرے 2 دن خوشیوں کے عطا کیے۔ قد ابدلکم اللہ، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہوگا، پہلی عید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے منائی تھی تو وہ رمضان مکمل ہونے پر، اور یہ وہ رمضان تھا جس کی 17 تاریخ کو یعنی 17 رمضان المبارک کو بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ بدر کے معرکے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے اپنی جان، اپنا ایمان، اپنی عزت و آبرو بچا کر کے مدینہ آئے تھے تو مکے کے ظالم لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، اور 1000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر کے جو ہر طریقے سے ہتھیار سے لیس تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں بدر کے مقام پر ایک مقابلہ ہوا تھا۔ اور پس منظر یہ ہے کہ ان لوگوں نے مکے سے چل کر کے سرمایہ جمع کر کے، سرمایہ اکٹھا کر کے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک لشکر لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے اس لشکر کا مقابلہ میدان بدر میں ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے درمیان بدر کی جنگ پہلی جنگ تھی۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن میں صرف 70 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، اور مشرکین مکہ جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ تھے ان کے پاس 1000 جنگجو تھے اور ہر طرح ہتھیار سے لیس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف لگائی، اور صف بندی کرنے کے بعد آپ پیچھے ہٹے اور زمین پر آپ نے سجدہ کیا، مٹی پر آپ نے سجدہ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ یہ 313 جنہیں میں نے اپنا خون جگر دے کر کے پالا ہے، یہ وہ بوٹے ہیں جنہیں خون جگر دے کر کے پالا ہے، آج اگر اس میدان کے اندر یہ 313 کام آ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر قیامت تک تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا اور تیری الوہیت کا اور میری رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، یہ انگلیوں پر گنے تو جا سکتے ہیں، لیکن روئے زمین پر آج یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک نے مدد نازل کی فرشتوں کی شکل میں، اور یہ 313
نہتے خالی ہاتھ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور 1000 ایسے افراد پر جو جنگجو تھے اور جن کے پاس ہر طرح کا ہتھیار تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر روزہ رکھ کر کے اور بدر کے میدان میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان پہلی معرکہ آ رہی تھی، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، رمضان المبارک ختم ہوا، آپ نے پہلی عید منائی۔ یہ ہماری عید الفطر کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک پس منظر ہے۔ یہ عید ہر سال آتی ہے۔ عید کے معنی ہی اس خوشی کے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے آئے۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اچھے کھانوں کا نام نہیں ہے، عید سیر و تفریح کا نام نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک ذمہ داری پوری کی کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ اپنی زبان سے آہستہ آہستہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آپ آئے۔ آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے۔ واللہ اکبر وللہ الحمد، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ ہم گھر سے نکلے تو عیدگاہ آنے تک ہمیں اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہمیں نعرہ لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، چلا کر کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا اپنے گھر سے نکلو، آپ اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد اور تعریف، اس کی وحدانیت کے بول بولتے ہوئے آؤ۔ آپس میں بات بھی مت کرو، خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر کے آپ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آؤ، اور ایک راستے سے آؤ اور عید کی نماز پڑھ کر کے دوسرے راستے سے واپس جاؤ۔ یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو صرف نئے کپڑوں کے پہننے کا نام عید نہیں ہے، اچھے اچھے کھانوں کا کھانے کا نام عید نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کا نام عید نہیں ہے، سیر و تفریح کا نام عید نہیں ہے، بلکہ جس نے رمضان بھر روزے رکھے ہیں اس کے لیے عید ہے، جس نے مہینے بھر تراویح کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے عید ہے، جس نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور صدقہ فطر غریبوں میں تقسیم کیا، ان کے لیے عید۔ ہم نے رمضان بھر روزے رکھے، رمضان مکمل ہو گیا، گزری ہوئی رات انعام کی رات تھی جسے لیلۃ الجائزہ کہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کے متعلق ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ شب قدر سے متعلق بات ہے؟ فرمایا نہیں، رمضان میں لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ان کو جو اجر و ثواب دینا تھا اللہ نے دے دیا، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہوگی، اس کی کیا اجرت ہوگی جس نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایسے مزدور کو اس کی مزدوری پوری دینی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کو پورا اجر دیا اور ان کی مغفرت کر دی۔ رات گزرتی ہے اور پھر جب صبح ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ گلی کے ہر کونے پر اللہ کی وہ مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہر نکڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جس کے خزانے لامحدود ہیں، چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جس سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ آج ہم جب آئے ہیں، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے علو مرتبہ اور میری شان کی قسم،
رمضان بھر روزہ اور تراویح پڑھ کر کے جو لوگ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی دنیا کے لیے جو مانگیں گے، آخرت کے لیے جو مانگیں گے وہ میں عطا کروں گا، اپنی دنیا کے لیے جو مانگیں گے میں ان کی مصلحتوں کو دیکھوں گا، اگر مانگی ہوئی چیزیں دینا ان کے حق میں بہتر ہوگا تو میں انہیں مانگی ہوئی مراد عطا کروں گا، ورنہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا کروں گا۔ آج اس جگہ جب ہم نماز کے لیے آئے ہیں تو آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ یہاں جو دعا آپ مانگو گے اللہ پاک قبول کرے گے۔ کیوں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے میری عزت، میرے جلال، میرے بلندی مرتبہ کی قسم کہ میرے یہ بندے مجھ سے جو مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ یہ دعا کی قبولیت کا مقام۔ ہم عید کی نماز کے لیے آئے ہیں، ہم سجدہ شکر ادا کریں گے، ہم سجدہ شکر ادا کریں گے، 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر ٹیکیں گے، اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا ہم اقرار اور اعتراف کریں گے، اللہ اس پر ہمیں نوازیں گے۔ تو عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان بھر روزے رکھے، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے اپنے مالوں کی پوری زکات نکالی، جنہوں نے صدقہ فطر دے کر کے غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا۔ عید ان کے لیے۔ آج جس طرح کے حالات پورے ملک میں، پورے بھارت میں، جس آدمی کو جتنی زیادہ جانکاری ہے، جتنی زیادہ خبر ہے، وہ اتنا زیادہ بے چین اور پریشان ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھارت دیش 1947 میں آزاد ہوا، اور اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اور اولیاء کرام نے مستقل جان و مال کی قربانی دی اور بھارت دیش کو آزادی دلائی۔ اس دیش کی آزادی میں ہمارا پورا حصہ ہے، ہمارا بلیدان ہے، ہم نے جان کی، مال کی قربانی دے کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے برادران وطن کے شانہ بشانہ رہ کر کے ہم نے اس دیش کو آزادی دلائی ہے۔ اس دیش کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں 200 سے زائد افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، جس میں جمعیت علماء کے ذمہ داران بھی تھے، اور اس کمیٹی نے ہمارے اس دیش بھارت کے لیے ایک سنویدھان دیا ہے، ایک قانون اور دستور دیا ہے۔ یہ دیش قانون کے مطابق چلے گا، ہمارا یہ بھارت دیش سنویدھان کے مطابق چلے گا۔ ہم نے اس دیش کی آزادی کے بعد، کمیٹی بننے کے بعد، کمیٹی نے جو قانون دیا اس قانون کو ماننا ہم نے اپنے اوپر لازم کیا۔ ہم قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لیتے، اور قانون سے باہر جا کر کے ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم لوگ ہندوستان کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جن کو جو بھارت چھوڑنا تھا وہ بھارت چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہیں رہیں گے۔ جس دیش کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم اس دیش کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے جانے والوں کو آواز دی تھی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس زمین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو جہاں تمہارے باپ دادا دفن ہیں، تم اپنی سرزمین کو چھوڑ کر کے جا کر کے کہاں تمہیں پناہ ملے گی؟ ہندوستان میں رہنا جمعیت علماء کا فیصلہ تھا، اور جمعیت علماء کی آواز پر دیش بھر میں، پورے بھارت میں لوگوں نے یہاں رہنا پسند کیا۔ ہندوستان میں رہنا ہماری مجبوری نہیں تھی، ہندوستان میں رہنا ہماری چاہت تھی، ہمارے بزرگوں کی پسند تھی، اور ہمارے آباء و اجداد کا فیصلہ تھا۔
ہم نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہماری چاہت اور مرضی ہے، مجبوری نہیں ہے۔ میں آج اس بھارت دیش کے اندر جو لوگ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ بھید بھاؤ کی بات کرتے ہیں، جو لوگ مختلف دھرم کے ماننے والے اور سماج کے مختلف طبقات کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہماری تعداد ہے۔ ہم اس ملک میں 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، 2 بار کان کھول کر کے سن لو اور اس بات کو سمجھ لو، ہم ہندوستان چھوڑ کر جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ 2 بات آپ سمجھ لو، نہ ہم اپنا دین دھرم چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ہندوستان چھوڑ سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مسلمان ڈر جائے گا، حالات سے گھبرا جائے گا، بات ایسی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ جمہوری دائرہ کار میں رہتے ہوئے، قانون اور سنویدھان کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کو ختم کرنا کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے، آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے بھارت کے اندر 25 کروڑ لوگوں میں سے 10-20 لوگوں کو اگر موب لنچنگ کا نشانہ بنا کر کے وہ ویڈیو اگر سازش اور پلاننگ کے تحت وائرل کی جاتی ہے تو آپ کو اس کو وائرل کرنے میں حصہ نہیں لینا ہے۔ آپ کے پاس آئے آپ اسے ڈیلیٹ کرو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہم کبھی مرنے سے نہیں ڈرتے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں یہ مذہب اسلام صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام آیا پوری دنیا کے انسانوں کے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر کے آئے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا اللہ کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ میں آج اپنے ہندو بھائیوں سے اور برادران وطن سے اور بھارت بھر کے رہنے والے لوگوں کے پاس اپنا یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم مسلمانوں سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنا دھرم سمجھا، قرآن کریم کو اپنا سمجھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا نبی سمجھا۔ نہیں، اللہ کے نبی پوری دنیا انسانیت کے لیے نبی ہے، قرآن کریم پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور مذہب اسلام پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ قرآن کریم میں چند مقامات پر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، لیکن 5000 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا ہے، جس میں پوری دنیا کے انسان ہیں، پھر اس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، پارسی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے، پوری دنیا والوں کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے اور سب کو خطاب کیا گیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم عید کے اس موقع پر اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم سے کوتاہی ہوئی کہ ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچایا نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کا یہ کلام اور اللہ کا یہ دین پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاتے، ہم نے اس کو سمیٹ کر کے رکھا، ہم نے اسے لوگوں تک پہنچایا نہیں۔ آج ہماری غلط فہمی اور کوتاہی کی وجہ سے سامنے والے ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ
اللہ کا بھیجا ہوا دین اور دھرم ہے، اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا ہے۔ اس لیے ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم برادران وطن کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، آپ کو پڑھ کر کے اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب آپ کے لیے، آپ پڑھو گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ دھرم آپ کے لیے، یہ دنیا بھر کے انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے دین آیا ہے۔ یہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کو اچھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ مت، تم خوفزدہ مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم اللہ کو مان کر کے زندگی گزارو۔ تین چیزیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اس دارالاسباب میں رہتے ہوئے آپ کو کامیابی کے لیے اپنے دین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ مذہب اسلام نے آپ کو جو احکامات دیے ہیں ان کی تابع داری کرنی ہوگی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، آپ کو رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے، آپ کو اپنے بالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اللہ نے حج فرض کیا تو آپ کو حج کرنا ہوگا۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی۔ عبادات سے زیادہ آپ کو اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہوگی، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، دھوکے بازی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بے ایمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ اس بات کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلمہ الناس، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دنیا بھر کے انسان محفوظ ہو، وہ شخص مسلمان ہے۔ آپ کو سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، آپ کو تعلیم کے میدان میں ایجوکیشن لائن سے اپنا تشخص ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مالیگاؤں میں ہر فیلڈ کے اندر ایجوکیشن لائن سے لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی، اور بھارت میں اور بھارت سے باہر جا کر کے آج وہ لوگ اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ تعلیمی لائن سے ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ آپ آدھا پیٹ کھاؤ، آپ بجائے 10 جوڑا کپڑے بنانے کے 2-3 جوڑے پر اکتفا کرو۔ آپ فضول خرچی اور اسراف سے اپنے آپ کو بچا کر اپنا کمایا ہوا سرمایہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی، آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکے گا، آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ کو اپنے اندر تعلیمی بیداری لا کر کے، آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پاراستہ کر کے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ ہم جب پڑھ لکھ کر کے سماج میں اپنا وجود ثابت کریں گے تب دنیا ہم کو مانے گی۔ تیسری چیز، معاشی لائن سے، کاروباری لائن سے اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہوگا۔ غریبی 17 قسم کے عیب اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اللہ